کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ارشادات ہم تک کس طرح پہنچے؟ یہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ اس کے پیچھے ایک ایسی شخصیت کی بے مثال محنت، لگن اور قربانیاں ہیں جنہوں نے احادیث کی حفاظت کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی کہانی سنیں گے جن کا نام تاریخ اسلام میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ ان کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری تھا۔ وہ سن 194 ہجری میں بخارا کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن سے ہی ایک غیر معمولی حافظہ عطا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے احادیث کی سماعت اور حفظ شروع کر دیا۔ 11 سال کی عمر میں وہ اپنے اساتذہ کی احادیث کو درست کر دیتے تھے۔ امام بخاری کا حصول علم کا سفر محض کچھ شہروں تک محدود نہ تھا۔ انہوں نے احادیث کی تلاش اور تحقیق کے لیے اسلامی دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مصر، شام، عراق، خراسان اور دیگر بہت سے علاقوں میں گھومے۔ ان سفروں کا مقصد صرف احادیث سننا نہیں تھا بلکہ راویوں سے براہ راست ملنا، ان کی سیرت، تقوی، حافظہ اور سچائی کو پرکھنا تھا۔ انہوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ ان کے سفروں میں بے شمار مشکلات، فاقہ کشی اور مشقتیں آئیں لیکن وہ کبھی بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹے۔ ان کے اندر علم کی پیاس اور سچائی کی لگن ایسی تھی جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی تھی۔ امام بخاری کا سب سے بڑا کارنامہ ان کا منہج، طریقہ کار تھا۔ انہوں نے احادیث کی تحقیق کے لیے ایسے سخت اصول وضع کیے جو آج تک بے مثال ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہر حدیث کی سند یعنی راویوں کے سلسلے کی چھان بین کرتے تھے۔ وہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ ہر راوی نے دوسرے راوی سے براہ راست سنا ہو اور وہ راوی صادق، امانت دار، صاحب تقوی اور بہترین حافظے کا مالک ہو۔ اگر سند میں ذرا سا بھی شک ہوتا، کسی راوی کی سیرت حافظے پر سوال اٹھتا تو وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کرتے تھے۔ اس عمل کو اجراء و تعدیل یعنی راویوں کی خوبیاں اور خامیاں پرکھنا کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام بخاری کوئی حدیث اپنی کتاب صحیح بخاری میں شامل کرتے تو وہ پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر حدیث لکھتے۔ یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے ڈر اور احادیث کی عظمت کا مظہر تھا۔ انہوں نے اپنی یہ عظیم کتاب صحیح بخاری 16 سال کی محنت شاقہ کے بعد مرتب کی۔ اس میں تقریباً 7000 احادیث شامل ہیں۔ اگر مکرر احادیث کو نکال دیا جائے تو اس کتاب کو امت مسلمہ میں کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح اور مستند کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ امام بخاری نے ہر باب کی ابتدا قرآن کی آیات سے کی تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ حدیث کا مضمون قرآن سے موافق ہے۔ امام بخاری کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں کچھ آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان پر بعض حکمرانوں اور علماء کی طرف سے کچھ سیاسی اور علمی دباؤ ڈالا گیا لیکن انہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہے اور اپنی علمی دیانت کا سودا نہیں کیا۔ بالآخر انہیں نیشاپور سے بخارا اور پھر سمرقند کے ایک گاؤں خرتنک منتقل ہونا پڑا۔ وہیں سن 256 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا لیکن ان کی علمی میراث آج بھی زندہ ہے اور امت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ امام بخاری کی سب سے بڑی شراکت یہ ہے کہ انہوں نے سنت نبوی کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک کر کے محفوظ کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف احادیث کو جمع کیا بلکہ انہیں پرکھنے، ان کی توثیق کرنے اور ان کی درجہ بندی کرنے کے ایسے معیارات قائم کیے جو رہتی دنیا تک مثال بن گئے۔ آج اگر ہمارے پاس احادیث کا مستند ذخیرہ موجود ہے تو اس میں امام بخاری کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان کا کام اسلام کی صحیح تفہیم اور اس کے قوانین کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔